میں اللہ رب العزت کی خصائل میں سے 360 خصلتیں ایسی ہیں جو اللہ کسی انسان کو ضرور عطا فرماتا ہے، جسے میرا رب پسند کرتا ہے۔ جو اللہ رب العزت کو مانتے ہیں، اللہ رب العزت کی اطاعت کرتے ہیں، تو 360 خصلتوں میں سے ایسی خصلتیں ایک ضرور ہوتی ہے جس کے ذریعے سے اللہ کل قیامت والے دن اس شخص پر اپنا کرم فرمائے گا اور اسے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ ہر مسلمان کے اندر یہ خصلتیں ہوتی ہیں۔ خصال الخیر 360 خصلۃ اذا اراد اللہ بعبد، کہ محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 360 خصلتیں اچھی ہیں۔ خصلۃ اذا اراد اللہ بعبد خیرا، جب اللہ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں تو جعل فیہ خصلۃ، اس میں ایک خصلت کو، ایک اچھی عادت کو ضرور اس کے اندر رکھ دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں بے شمار ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے اچھے عادات کو ذکر کیا جاتا ہے، اچھے اطوار کو ذکر کیا جاتا ہے، اچھے انداز کو ذکر کیا جاتا ہے، تو اللہ رب العزت جس کو جنت میں مقام دینا چاہتے ہیں 360 خصلتوں میں سے ایک خصلت ضرور اس بندے کے اندر رکھ دیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یدخلہ بہا الجنہ، تو اس خصلت کے ذریعے سے اللہ اسے جنت عطا فرماتا۔ تو جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بتائیے کہ 360 خصائل اللہ رب العزت کے ہاں موجود ہیں، تو اللہ جس بندے کے ساتھ اچھا ارادہ، بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، تو ان 360 خصائل میں سے ایک خصلت ضرور اس بندے کے اندر رکھ دیتے ہیں۔ تو عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے کیا اللہ رب العزت نے مجھے بھی کوئی خصلت عطا فرمائی ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرنے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نام جمال، کہ ہاں، من شیئن من کل شیئن، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صدیق، اللہ رب العزت نے 360 خصلتیں ہیں، تمام کے تمام خصائل آپ کے اندر رکھ دیے۔ اب جس کے اندر ایک خصلت ہو، جو ایک اچھی عادت کا مالک ہو، اللہ اسے جنت عطا فرمائے گا، تو بتائیے جس کے اندر 360 خصائل ہوں گے تو اللہ اسے جنت میں کیسا مقام عطا فرمائے گا۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی یہ شان ہے۔ تو ایک حدیث مبارکہ میں موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عرابی سے، دیہاتی عرابی تھا، اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونٹ کا بچہ وہ خریدا۔ تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قیمت اس کی نہیں تھی اور اسے ادھار کروایا تھا۔ کہا کہ پھر کبھی آنا اور اس کی قیمت بھی لے جانا۔ اور اس حدیث کے راوی حضرت عمرو بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشترا، کہ ایک اعرابی سے ایک